اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورہ اعلیٰ جو کہ 87 نمبر کا سورہ ہے، اس پر ہم تھوڑا غور و تدبر کریں گے۔ پہلی آیت ہے اس کی، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ اب اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو حکم دیا ہے کہ اس کے نام کی تسبیح کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ نے کہا کہ نام کے ساتھ ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف و توصیف ہم جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ہم اس کے صفاتی جو نام ہے، قرآن مجید میں جو صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں اس کے وجہ سے ہم اللہ سے متعارف ہے، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی شناخت ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھیں اللہ کا ایک نام العزیز، جس کے معنی ہوتے ہیں غالب، ہر چیز پر غالب، سب سے زیادہ طاقتور۔ اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، کوئی غالب نہیں۔ الرحیم، رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ جب وہ اتنا بڑا غالب ہے، اتنی طاقت و اختیارات رکھتا ہے تو رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، الرحمن، بہت مہربان۔ تو اس طرح سے ہم اللہ سے جو واقفیت رکھتے ہیں نا، یا اللہ کو جو پہچانتے ہیں تو اس کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو اس کے نام کے ساتھ۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، برابر کرنے والا وہی ہے، تناسب قائم کرنے والا وہی ہے۔ دوسری چیز، اگر اس میں ایک آیت میں اگر ہم غور کریں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں کہ جس نے تخلیق کی ہو، جس نے زندگی دی ہو، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہو یا جانداروں کو پیدا کیا ہو۔ والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر مقرر کر دی کہ وہ کتنے لمٹ تک رہنے والی ہے، اس کے بعد وہ کب تک اس کی لائف ہوں گی، یا کب تک وہ اپنے جو اللہ نے اس پر ذمہ داریاں دی ہو کب تک انجام دیں گے۔ اس زمین کو اللہ نے بنائی، اس کائنات کو اللہ نے بنایا، تو یہ بنا کر اللہ نے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی تقدیر مقرر کی کہ یہ کب تک رہیں گی، یہ کب تک چلیں گا۔ اگر ہم انسان پر بھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی متعین کر لی کہ وہ کتنے سال جیے گا، اس کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے، لیکن تقدیر مجھ سے مراد یہ ہے کہ انسان کتنا جیے گا یا کسی کی کیا عمر ہوں گی، یہ تمام چیزیں اللہ نے مقرر کر دی، لیکن جو اس کے نیک اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، آیا تو وہ نیک اعمال کرے یا برے اعمال کرے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا، جس نے نباتات اگائے، والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، جس نے نباتات اگائے پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ اب یہاں پر ہم غور کریں اس آخری آیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات اگائے، دوسری چیز پھر ان کو کوڑا کرکٹ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات غور و تدبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ نباتات کو اگانے والا کون ہے، اور بعد میں جب وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں تو اس کو کوڑا کرکٹ بنانے والا کون ہے؟ تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمام کام کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا کام جو اس کائنات میں ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور ایک سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ تمام کام اللہ ہی انجام دیتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم نہ بھولو گے، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اب اس آیت میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت گڑبڑ کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ سورہ یا جو آیتیں آپ کو سنائی جا رہی ہے وہ یاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گڑبڑ مت کیجیے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرا دیں گا، پھر آپ کوئی چیز بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے چھپی اور ظاہر باتوں کو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بار بار قرآن مجید میں جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر باتوں کو اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، تو ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے واقفیت رکھتا ہے کہ کون سا انسان کون سی نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ اب ظاہری بات کو بھی جانتا ہے اور اندرونی جو معاملہ ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ انسان کے اعمال کی جو نیت ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم ہمارے اعمال میں اخلاص لائیں، کہ ہم اخلاص لائیں، جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان طریقے سے سہولت دیتے ہیں، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا
کہ نصیحت کی جائے. ابھی نصیحت قرآن کے ذریعے سے ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوں گی، کہ لوگوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو. اور ہاں دیکھو کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں تمہیں اپنے پورے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے تذکیر کی جائے گی. تو یہ تذکیر کس کو نفع بخش ہوں گی؟ سیذکر من یخشی، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. یعنی جو شخص جس کے اندر اللہ کا خوف رہے گا، کہ جس کو تھوڑا اس بات کا یقین رہے گا کہ ہاں میری زندگی کا کچھ مقصد ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے گا. اور اس سے دور کون رہے گا؟ وہ بڑا بدبخت. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، ایک بہت بڑا بدبخت اس سے دور رہے گا جو کہ آگ میں ڈالا جائے گا. یعنی ظاہر سی بات ہے جو اسلام سے دور رہے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. دوسری چیز کہ نصیحت سے وہی لوگ دور رہتے ہیں کہ جو جہنمی ہوتے ہیں. تو جو نصیحت ہم کو کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے دین کی طرف ہم کو بلایا جاتا ہے، تو انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر، نیکی کے راستے پر آتے ہیں. اور وہ لوگ انتہائی بدبخت ہیں جو کہ نصیحت کرنے کے بعد اسلام سے دور بھاگتے ہیں، نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں. پھر اللہ نے ان کے انجام کو بیان کیا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ وہاں مریں گے اور نہ وہاں جئیں گے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ زندگی ایسی زندگی ہے جہاں پر نہ ان کو موت آئیں گی اور نہ وہ زندہ رہ پائیں گے. وہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ہم کو موت مل جائے اور یا ہم کو زندگی مل جائے. یہاں ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ وہ جو آخرت کی جو زندگی ہے، جس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ ایسی زندگی ہے جہنمیوں کے لیے کہ نہ وہ مر پائیں گے اور نہ ہی وہ جی پائیں گے. قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. یعنی کیا ہے کہ گناہوں کی زندگی سے نکل کر وہ نیکیوں کی زندگی میں آ گیا، شرک کرنے سے نکل کر وہ اللہ کی بندگی میں آ گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے نیکیوں کی طرف رغبت حاصل کی، جس نے نیکیاں کی، جو گناہوں کی زندگی سے دور ہو گیا، جو شرک سے نکل کر اسلام کی طرف آ گیا، تو وہ کامیاب ہو گئے. اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی. یعنی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. وہ ذکر اسم ربی، یعنی اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ یاد کرو. اور ناموں کے ساتھ یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جو حکم دیا وہ نماز پڑھنے کا ہے. کہ یعنی کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو تزکیہ کرتے رہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے. اب لیکن ان تمام چیزوں سے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہم کو کون سی چیز روکتی ہے؟ ہم کو تزکیہ اختیار کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے ہم کو کون سی چیز روکتی ہے؟ تو وہ یہ کہ تم تو وہ لوگ ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ اس سے پہلے کے صحیفوں میں، صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے. اب ہم دیکھیں اس مختصر آیت میں کہ انسان اصل میں دنیا کی زندگی کو اس نے بہت زیادہ ترجیح دے دی. وہ سب کو دنیا کی زندگی کو سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا، مختصر آخرت کی زندگی کے متعلق کہا کہ وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جو بھی چیزیں میسر ہیں، ان تمام چیزوں سے آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے. اور دوسری صفت یہ ہے اس زندگی کی کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جس طرح سے دنیا کی زندگی میں انسان بچہ ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر جا کر وہ مرتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں اس طرح کا کوئی مرحلہ نہیں. یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ زندگی دنیا سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس پہ غور و تدبر کرنے والا بنائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اس کو پھیلانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.